الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے جو پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں سے شہادت اللہ الہ الا اللہ اس کے دلائل پچھلے درس کے اندر مکمل ہوئے۔ آگے مصنف لکھتے ہیں و دلیل شہادتی ان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی دلیل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، پس تحقیق یقیناً اے لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہیں، تمہاری طرح انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، سب سے احسن ہے، سب سے اجمل ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اپنا نبی بنایا ہے، آخری نبی آخری رسول۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے لوگوں تمہارے پاس بے شک تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں جن پہ تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، وہ مومنوں کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، مومنوں کی بلائی کے حریص ہیں، وہ تمہاری منفعت کے بارے میں خواہش مند ہیں، تمہارا فائدہ چاہتے ہیں، تمہارے نفع کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ تمہیں پریشانی کے اندر تکلیف کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ وہ مومنوں کے ساتھ بہت ہی رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بہت ہی شفیق ہیں، بہت ہی مہربانی کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، مومنوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ مومنوں کے لیے آپ نے زندگی بھر اپنی وقف کر دی، قربانیاں دی کہ کسی طرح یہ جنت میں چلے جائیں، کامیاب ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو میں نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو تمہاری بلائی کے حریص ہیں، تمہاری تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی، مومنوں کا فائدہ چاہتے ہیں، مومنوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، شفیق اور پیار کرنے والے ہیں۔ پھر شیخ آگے لکھتے ہیں وَمَعْنَى شہادت ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاعتہ فیما امر و تصدیقہ فیما اخبر واجتناب ما عنہ نہا و زجر وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ یہ گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کام کا آپ حکم فرمائیں اس کی اطاعت کرنی ہے، جس چیز کی خبر دیں اس کی تصدیق کرنا ہے، جس چیز سے منع کریں یا زجر و توبیخ کریں ہمیں اس کو روک دیں، اس سے رک جانا ہے، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ اس بات کا تقاضا ہے، اس گواہی کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گواہی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی مکمل اطاعت کی جائے، آپ جس بات کا حکم دیں اس کو بجا لایا جائے، جس چیز سے روکیں اس سے رک جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے رسول تمہیں جو دیتے ہیں احکامات، جو دین، جو طریقے، انہیں لے لو، انہیں اختیار کر لو، اور تمہیں جس چیز سے روکتے ہیں تو اس چیز سے رک جاؤ۔ تو آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرنی، آپ کی بتائی ہوئی تمام خبروں کو سچا جاننا، اس کی تصدیق کرنا، اور جس چیز سے آپ نے ہمیں منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنے ان سے رک جانا، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، آپ کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، یہ ہے اس گواہی کا تقاضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ جو پچھلے درس کے اندر ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا اور ایمان لانا بھی
بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح پہلے حصے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے حصے پر ایمان لے آئے، یعنی وہ اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن دوسرے حصے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایمان نہ لائے، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ اس بات پر ایمان لانا ایمان کی اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کی رسالت پر علم و یقین کے ساتھ ایمان لانا اور اس بات کی شہادت دینا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ جنوں انس اور عرب و عجم سب کی طرف بھیجے گئے، تمام جنوں انس اور تمام عرب و عجم کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی جنات آئیں گے، آپ ان سب کے لیے رسول ہیں، آپ ان سب کے لیے نبی ہیں۔ آپ اشرف المخلوقات اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں۔ آپ سید الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی تمام صفات کو عمل سے بھی ثابت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مکمل اطاعت کرنا، یہ ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صفات یہ ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے ذمے امت کے نام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو، دین اسلام کو پہنچانا تھا۔ جب آپ نے وہ کام مکمل کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیا، جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہی ہیں۔ یعنی آپ کون ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جس طرح ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، جس طرح پہلے بھی رسول آئے تھے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول، اسی طرح آپ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کیا اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایریوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، سچے دین کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، اور اس پہ بھی وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی، یعنی جو آپ علیہ السلام کے اوپر جو دین اتارا گیا، جو وحی نازل ہوئی، شریعت نازل ہوئی، اس کے اوپر بھی ایمان لائے۔ اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی یہی ہے، سچا دین بھی یہی ہے جو آپ کے اوپر نازل ہوا۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے قلب اطہر کے اوپر دین نازل ہوا، اسلام کی تعلیمات اتری، قرآن پاک اترا، احادیث اتری، تو یہی سچا دین ہے۔ اب جو آپ کے اوپر ایمان لائے گا، آپ کے اوپر جو دین نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، تو یہ کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے اہل ایمان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کے اوپر یہ ایک عظیم احسان ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھیجا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ بے شک مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کے اندر بھیجا، ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو انہیں اس کی آیتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیتیں، جو انہیں اس کی آیتیں یعنی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں، مومنوں کا تزکیہ کرتے ہیں، مومنوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، ان کا صراط مستقیم کی طرف انہیں رہنمائی کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، مومنوں کا یزکیہم تزکیہ کرتے ہیں اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یقیناً اس سے پہلے یہ سب کھلی گمراہی کا شکار تھے،
یعنی ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں، عبادت کس کی کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ اگر انہیں اسی حالت میں موت آتی تو ظاہر ناکامی ہوتی۔ اللہ پاک نے ان کے اندر فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ ایک رسول کو بھیجا، جس رسول نے آ کے ان کو دین سکھایا، جو انہی میں سے ایک بشر رسول آئے، اور جو ان کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، آپ قرآن پاک کی تعلیم قرآن پاک سکھاتے تھے، قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے تھے، قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، انہیں پاک کو صاف کرتے تھے، ان کے عقیدے کو، ان کے اعمال کو نکھارتے تھے، برائیوں کو دور کرتے تھے، اور نیکیوں کے راستے پہ، ہدایت صراط مستقیم کے راستے پہ ان کو چلاتے تھے، اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے، اور اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی کا شکار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والد اور اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے محبت نہ کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور مطلق محبت کے ساتھ آپ کے حقوق ادا کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے وہ کرنا، جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہی شہادتین ہے۔ یعنی یہ دو گواہیاں ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو گواہیاں ہیں، ٹھیک ہے، عقیدہ توحید کی گواہی اور عقیدہ رسالت کی گواہی۔ تو اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، یہ کلمہ دو باتوں پہ مشتمل ہے۔ پہلی اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، دوسرے آپ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، کیونکہ رسول اطاعت ہی کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، یہ رسول بھیجے اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ روایت، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے حیرت سے عرض کیا ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں چلا گیا، مگر جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گواہی کے اندر بھی دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، سچے رسول ہیں، برحق ہیں آپ، اور آخری رسول ہیں، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، خاتم النبیین ہیں، اور آخری نبی آخری رسول ہیں۔ اور دوسرا حصہ اس گواہی کا یہ ہے کہ آپ کی مکمل اطاعت کرنا، عبادت اسی طرح کرنا جس طرح آپ نے سکھائی ہے، بالکل سنت کے مطابق، نئے طریقے سے اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی سنت کے مطابق جو ہے نا عبادت کرنا، اپنی طرف سے کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ تو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے، بلکہ سنت کے مطابق ہر عمل ہونا چاہیے ہمارا۔ جب ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو ہم نے اس گواہی کا حق ادا کیا۔ تو یہ الحمدللہ کلمت جو ہے دین اسلام کی پہلا جو رکن ہے شہادتین، اس کا بیان مکمل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینی ہے، آپ کو سچا نبی، سچا رسول، آخری نبی، آخری رسول سمجھنا ہے، اور آپ کی مکمل اطاعت کرنی ہے، آپ کی فرما برداری کرنی ہے، تمام اعمال سنت کے مطابق کرنے ہیں، اپنی طرف سے نئے کام نہیں نکالنے، بدعت نہیں کرنی، سنت کے مطابق اعمال کرنا ہے۔ تو یہ اس کا بیان مکمل ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد دیگر ارکان ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔